سری نگر سے 32 میل دور بارامولہ شہر میں 2 پولیس والے اور 3 فوجی مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جن پر فوجی مزید مشتعل ہو گئے تھے۔ وہ مجاہدین کی تلاش میں گھروں گھروں میں گھس کر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ہنگامے بڑھتے جا رہے تھے۔ 4 دن بعد کچھ سکون ہوا تو سلطان کو یعقوب کے ساتھ سوپور بھیج دیا گیا۔ مجھے تکلیف کی وجہ سے اسی بنگلہ ہی میں روک لیا گیا تھا۔ میں مزید 1 ہفتہ اس بنگلے میں رہا۔ اس دوران کمانڈر رشید 2 مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں آیا تھا۔ گلناز ہر لحاظ سے میرا خیال رکھے ہوئے تھی۔ وہ دن میں 2-3 مرتبہ ہلدی تیل سے میری مالش کرتی رہی، جس سے میری اندر کی چوٹیں ٹھیک ہو رہی تھیں اور تکلیف بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک روز کمانڈر رشید مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس روز سری نگر شہر کے حالات کسی قدر پرسکون تھے۔ دور تک دریا کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں چلتے رہے اور بالآخر ایک جگہ رک گئے۔ 1 گھنٹے بعد ایک اور آدمی وہاں پہنچ گیا اور کچھ دیر تک سرگوشیوں میں کمانڈر رشید سے باتیں کرتا رہا۔ پھر ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر 2 گھنٹے چلتے رہنے کے بعد ہم پھر ایک جگہ رک گئے۔ یہاں 2 آدمی ہمارے منتظر تھے۔ کیا رپورٹ ہے بالے؟ کمانڈر رشید نے الیکس لیک کے بعد ان میں سے ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ خبر ہے کہ بھارتی فوجیوں کا ایک کانوائے آج رات گلمرگ کی طرف جانے والا ہے۔ کمانڈر فیض علی نے اس فوجی قافلے پر حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ کو اطلاع دے دی جائے۔ بالے نے جواب دیا۔ کمانڈر فیض علی کہاں ہے؟ اس کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ کمانڈر رشید نے پوچھا۔ وہ 8 مجاہدوں کے ساتھ پوائنٹ 3 پر آپ کا منتظر ہے۔ بالے نے کہا۔ فوجی کانوائے کے بارے میں کوئی اطلاع؟ گاڑیوں اور فوجیوں کی تعداد کیا ہے؟ کمانڈر رشید نے پوچھا۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو کمانڈر فیض ہی سے معلوم ہوگی، بالے نے جواب دیا۔ ویسے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ فوجی قافلہ رات 8 بجے وہاں سے گزرنے والا ہے۔ کمانڈر رشید اس مرتبہ فوری طور پر جواب دینے کی بجائے چند سیکنڈ تک سوچتا رہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر بعد بولا۔ تمہاری پھٹپٹی کہاں ہے؟ وہ ادھر اس چٹان کے پیچھے درختوں کے نیچے کھڑا ہے۔ بالے نے ایک طرف اشارہ کیا۔ کمانڈر رشید نے دوسرے جوان کو کچھ ہدایات دے کر وہاں سے رخصت کر دیا اور ہم بالے کے ساتھ اس چٹان کی طرف چل پڑے۔ میں چلتے ہوئے بار بار کنکھیوں سے بالے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ سر کے بال اور شیو بڑا ہوا تھا۔ قد میں وہ مجھ سے تھوڑا ہی نکلتا ہوا تھا، لیکن صحت قابل رشک تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کشمیر کے یہ بیٹے وادی کے سپوت جو وادی میں بھارتی غاصبوں سے برسرے پیکار تھے، کئی وقت فاقوں میں گزار دیتے تھے۔ اپنے گھروں کو تو شاید وہ بھول ہی گئے تھے۔ ان کے دن بھارتی بیڑیوں کے خلاف چھاپا مار کارروائیوں میں اور راتیں کھلے آسمان تلے گزرتی تھی۔ وادی میں پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنے والے لوگ ان کی مدد کرتے تھے، لیکن وہ کبھی کسی جگہ ٹک کر نہیں رہے تھے۔ آج یہاں کل وہاں۔ وہ بھارتیوں کے لیے چھلاوا تھے جو اچانک ہی کسی جگہ نمودار ہوتے اور کسی فوجی کیمپ یا قافلے پر تباہی نازل کر کے آنن فانن غائب ہو جاتے۔ وہ چٹان وہاں سے تقریباً 100 گز دور تھی۔ ہم اس کے اوپر سے گھومتے ہوئے چنار کے درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچ گئے، جہاں ایک پرانی سی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ہم تینوں اس پر بیٹھ جائیں گے نا؟ کمانڈر رشید نے قریب پہنچ کر سوالیہ نگاہوں سے بالے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا کمانڈر، بالے نے موٹر سائیکل کی سیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل کو سٹینڈ سے اتار کر کک لگائی۔ موٹر سائیکل پہلی ہی کک پر سٹارٹ ہو گئی۔ وہ موٹر سائیکل پر آگے کو ہو کر اس طرح بیٹھ گیا کہ پیٹرول والی ٹینکی آدھے سے زیادہ اس طرح چھپ گئی۔ چل بھائی شمروز، بیٹھ جا۔ کمانڈر رشید نے مجھے اشارہ کیا۔ آج اس پھٹپٹی کا بھی امتحان ہے اور تیرا بھی۔ میرے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ ان کی باتوں سے تو میں سمجھ گیا تھا کہ کسی چھاپا مار کارروائی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سوچ کر میں عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا تھا کہ میں بھی اس مارکے میں حصہ لینے والا تھا۔ میں بالے کے پیچھے بیٹھ گیا اور کمانڈر رشید میرے پیچھے۔ بالے کے گلے میں آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی، جس کی نال میرے چہرے کے عین سامنے تھی۔ میں اس فولادی نال کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس سے نکلنے والی گولیوں نے اب تک کتنے بھارتی سرماؤں کو ڈھیر کیا ہوگا۔ موٹر سائیکل حرکت میں آ گئی اور پتھریلے راستوں پر اچھلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر تک ہم دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور پھر موٹر سائیکل کا رخ چٹانوں کی طرف مڑ گیا۔ ایک تو راستہ غیر ہموار اور پتھریلا تھا، اور ستم یہ کہ موٹر سائیکل پر ہم 3 آدمی سوار تھے، اس لیے رفتار بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ موٹر سائیکل کی آواز چٹانوں میں باز گشت سی پیدا کر رہی تھی
اور میں دور بلند پہاڑوں پر قطار در قطار ایستادہ چنار کے فلک بوس درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان درختوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وادی کے محافظ چاقو چوبند اور مستعد کھڑے ہوں۔ میں بھی چشم تصور سے اپنے آپ کو ایک ایسے مجاہد کے روپ میں دیکھ رہا تھا جو دونوں ہاتھوں میں رائفل تھامے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گولیاں برساتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھستا چلا جا رہا ہو۔ یہ سوچ ہی سنسنی خیز تھی کہ آج میں بھی ایک مجاہد کی طرح وادی کے دشمنوں پر موت برسانے جا رہا تھا۔ رائفل میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ مجاہدین کسی کارروائی کے بعد پناہ لینے کے لیے ہمارے گاؤں میں آتے رہتے تھے۔ میں نے ان سے رائفل چلانا سیکھ لی تھی۔ کمانڈر رشید بھی کئی مرتبہ ہمارے گاؤں آ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے رائفل اٹھانا سکھائی تھی۔ اس نے بتایا تھا میگزین کس طرح لوڈ کیا جاتا ہے، نشانہ کس طرح لیا جاتا ہے اور ٹریگر کیسے دبایا جاتا ہے۔ اور آج وہی کمانڈر رشید مجھے ایک محاذ پر لے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل پتھریلے راستوں پر اچھلتی ہوئی چلتی رہی اور میں تصورات میں دشمن پر بجلی بن کر ٹوٹتا رہا۔ کشتیوں کے پشتے لگاتا دشمن کی صفوں کو رونتا آگے بڑھتا رہا اور پھر میرے تصورات کا یہ تسلسل ٹوٹ گیا۔ موٹر سائیکل اس قدر زور سے اچھلی تھی کہ میں جھٹکا لگنے سے ایک طرف جھکتا چلا گیا۔ میرے پیچھے بیٹھا ہوا کمانڈر رشید اگر مجھے نہ سنبھال لیتا تو میں اسے بھی ساتھ لے کر نیچے گرتا۔ ہمیں ان پہاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ایک موقع پر ہم پہاڑیوں سے باہر آ گئے۔ دائیں طرف نشیب میں پھیلی ہوئی وادی میں بل کھاتی ہوئی ایک سرمئی سے لکیر چمک رہی تھی۔ یہ وہ سڑک تھی جو سری نگر سے گلمرگ کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا گلمرگ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ سری نگر سے 32 میل دور شمال مغرب میں سطح سمندر سے 860 فٹ کی بلندی پر یہ نہایت خوبصورت وادی ہے۔ میلوں دور تک پھیلے ہوئے مرغزار، سنوبر اور چنار کے درختوں کے جھنڈ، پھلدار درختوں کے باغات اور ان کے پس منظر میں سفید برف سے ڈھکے ہوئے سربفلک پہاڑ۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ خوبصورت وادی بھارتی فلم انڈسٹریز کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور کوئی بھی بھارتی فلم کشمیر کی شوٹنگ کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب تحریک آزادی نے زور پکڑا تو ہندوستانی سیاحوں اور فلم انڈسٹری والوں نے کشمیر کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ گلمرگ میں بھارتی فوج کی ایک چھاونی بھی تھی۔ پہلے یہ چھاونی بہت محدود ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے مجاہدین کی سرگرمیاں بڑھتی گئیں یہ چھاونی بھی پھیلتی گئی۔ سری نگر اور گلمرگ کے درمیان فوجی قافلوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ یہ قافلے عام طور پر دن کے وقت سفر کرتے تھے۔ رات کے وقت بھارتی فوج کا کوئی قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کرتا تھا، لیکن پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اس علاقے میں مجاہدین کی کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب کشمیر میں ہائی کمان نے رات کے وقت بھی اس طرح کوئی قافلہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تھا جس کی اطلاع مجاہدین کو مل گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مزید سفر کرنے کے بعد بالے نے موٹر سائیکل ایک چٹان کے پیچھے لے جا کر درختوں میں روک لی۔ یہاں شفاف پانی کی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ کمانڈر رشید کے فوراً ہی بعد میں بھی موٹر سائیکل سے اتر گیا۔ میں اس قسم کے سفر کا عادی نہیں تھا۔ مسلسل جھٹکوں اور سیدھا بیٹھے رہنے سے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ کمانڈر رشید نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میری پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ ایسی باتوں کا عادی ہو جاؤں گا پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، میں نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی سب مشین گن درست کرتے ہوئے کہا۔ بالے نے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر دی اور ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک تنگ سے راستے میں داخل ہو گئے۔ راستہ بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔ میں انہی وادیوں میں پلا تھا۔ پہاڑی راستوں کی اونچ نیچ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بے تکان چلتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ایک ایسے غار کے دہانے پر پہنچ گئے جو بہت بڑے پتھروں اور درختوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ارد گرد اونچی پہاڑیاں تھیں۔ غار کا دہانہ اس طرح چھپا ہوا تھا کہ اسے نہ تو فضا سے دیکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی وادی سے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ چٹانوں پر دھوپ چمک رہی تھی۔ ہم جیسے ہی غار کے قریب پہنچے 2 آدمی کہیں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے پاس سب مشین گنیں تھیں اور ان دونوں کے حلیے بھی بالے سے مختلف نہیں تھے۔ بڑے ہوئے شیو، لمبے اور بے ترتیب بال اور لباس بھی خاصے میلے اور مسلے ہوئے تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کئی دنوں سے یہ کپڑے ان کے جسموں سے جدا نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں نہ تو کپڑوں کی پرواہ تھی اور نہ اپنے حلیوں کی۔ انہیں اپنے آپ سے نہیں اپنے کاج سے محبت تھی۔ کشمیر کی آزادی، اس وادی جنت نظیر کو غاصب اور درندہ فطرت ہندوؤں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے لیکن اس کاج سے منہ نہیں موڑیں گے۔ ان دونوں نے بڑی گرمجوشی سے ہم تینوں سے ہاتھ ملایا، پھر ایک تو وہیں کھڑا رہا اور دوسرا ہمیں اشارہ کرتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ یہ تنگ سا غار تھا جو کئی فٹ تک سیدھا چلا گیا تھا۔
آگے کسی جگہ مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ اس طرف سے یہ غار خاصا کشادہ تھا۔ اس غار کو دیکھ کر میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ فرش پر 2-3 چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف بڑے سے پتھر پر رکھا ہوا اسپرٹ لیمپ مسلسل جل رہا تھا۔ اس کے قریب ہی مٹی کے تیل کا ایک چولہا اور کچھ برتن وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ 3 کنستر اور کچھ ڈبے بھی رکھے ہوئے تھے جن میں غالباً راشن تھا۔ ایک کونے میں لکڑی کی 3 پیٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ 7 آدمی تھے جو چٹائیوں پر نیم دراز تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا اسلحہ بھی ان کے قریب پڑا ہوا تھا۔ وہ سب ہمیں دیکھ کر اٹھ گئے اور بڑی گرم جوشی سے ہم تینوں سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کمانڈر فیض علی کو پہچان لیا۔ وہ صحت مند اور دراز قامت آدمی تھا۔ بال اور شیو بڑا ہوا، آنکھوں میں سرخی تھی جیسے کئی راتوں سے نہ سویا ہو۔ کمانڈر فیض علی بھی کئی مرتبہ ہمارے گاؤں آ چکا تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ تو مولوی رسول بخش لون کا بیٹا بھی ہماری صف میں شامل ہو گیا۔ ہاں بھائی، اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ دھرتی کے دشمنوں پر کاری ضرب لگا سکے۔ کمانڈر رشید نے جواب دیا، ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ ہو، اور اس میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو ایک مجاہد میں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، کمانڈر فیض علی بولا۔ اپنے بارے میں کمانڈر رشید کی رائے جان کر جو خوشی ہوئی اس کا اندازہ صرف میں ہی لگا سکتا تھا۔ ہم لوگ چٹائیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ مجاہدوں کی زندگی تھی۔ یہاں نہ کوئی بستر تھا، نہ کوئی دوسری آسائش۔ پتھریلا فرش ہی ان کا بستر تھا۔ کمانڈر فیض علی نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا۔ اس نے اٹھ کر مٹی کے تیل والا چولہا جلایا اور کیتلی میں چائے کا پانی رکھ دیا۔ کیتلی دھوئیں سے بالکل سیاہ ہو رہی تھی۔ کمانڈر رشید فیض علی کو سری نگر کے حالات سے آگاہ کر رہا تھا اور میں ان کی باتوں سے اندازہ لگا رہا تھا کہ فیض علی نہ صرف سری نگر بلکہ وادی کے دوسرے علاقوں کے حالات سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ان دنوں اننت ناگ اور پہلگام کی طرف بھارتی فوجیوں اور مجاہدین میں کچھ جھڑپیں ہو رہی تھی۔ ان کے بارے میں اسے پوری معلومات حاصل تھی۔ اس جھڑپ میں بھارتیوں کا کتنا نقصان ہوا، کتنے فوجی مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے اور کتنے مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ میں بڑے غور سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس دوران چائے بھی تیار ہو گئی۔ بغیر دودھ کا قہوہ بڑے ناپ تول سے بنایا گیا تھا اور بے حد خوش ذائقہ تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ وہ فوجی کانوائے کس وقت پہنچ رہا ہے اور اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ کمانڈر رشید نے قہوے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، گولہ بارود سے بھرے ہوئے 4 ٹرک جن کی حفاظت کے لیے 2 ٹرکوں پر مسلح فوجی بھی ہوں گے، ایک ٹرک آگے اور ایک پیچھے۔ ان دونوں ٹرکوں پر لائٹ مشین گنیں فٹ ہوں گی۔ کمانڈر فیض علی نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، پہلی اطلاع یہ تھی کہ یہ قافلہ 8 بجے یہاں سے گزرے گا، لیکن اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ وہ قافلہ رات کو ٹھیک 12 بجے سری نگر چھاونی سے روانہ ہوگا اور 1 بجے کے قریب اس جگہ سے گزرے گا۔ مصدقہ اطلاع ہے، فیض علی نے جواب دیا۔ قافلے کے آگے پیچھے 2 ٹرکوں پر 24 فوجی ہوں گے، 12 آگے والے ٹرک پر اور 12 پیچھے والے ٹرک پر۔ تم نے حملے کے لیے کون سی جگہ منتخب کی ہے؟ کمانڈر رشید نے پوچھا۔ یہاں سے 4 میل آگے تقریباً 150 گز طویل ایک تنگ سے راستہ ہے جس کے اختتام پر برساتی نالے کا پل ہے۔ فیض علی نے جواب دیا، ہم اس قافلے کو اس راستے ہی میں گھیر لیں گے، اس طرح انہیں آگے یا پیچھے جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ کمانڈر رشید نے سر ہلایا۔ لیکن کیا تمہارے پاس آدمی کم نہیں ہیں؟ 8 ہم لوگ ہیں اور 3 آپ لوگ۔ فیض علی نے جواب دیا، ہمارا ہر مجاہد 10 بھارتی فوجیوں پر باری ہے۔ تم جانتے ہو ہم نفری کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ جنگ کے لیے نفری سے زیادہ جذبے اور شوق شہادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا ہر مجاہد اس جذبے سے سرشار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وادی میں مٹھی بھر مجاہدوں نے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو خاک و خون میں لوٹایا ہے۔ جانتا ہوں میرے بھائی، کمانڈر رشید نے کہا، یہ جذبہ جہاد اور آزادی کی لگن ہی تو ہمیں آگے بڑھا رہی ہے۔ اگر یہ لگن اور جذبہ نہ ہوتا تو تحریک بہت عرصہ پہلے دم توڑ چکی ہوتی۔ لیکن اب وہ وقت دور نہیں جب ہم ان غاصبوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، انشاءاللہ۔ قریب بیٹھے ہوئے مجاہدین نے بیک زبان کہا، آپ سب لوگ ایک بات سن لیں۔ فیض علی نے مجاہدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کانوائے پر حملے کی منصوبہ بندی اس جگہ پر پہنچ کر کی جائے گی اور آپ سب لوگ کمانڈر رشید کے احکامات کے پابند ہوں گے، اور اس مہم میں جام شہادت نوش کرنے والا ہم میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، ایک بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جنگ ہم اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے۔ ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ زنجیریں توڑ دینا چاہتے ہیں جن میں ہمیں برسوں سے جکڑ کر رکھا گیا ہے۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔
اس کی نظریں مجاہدین کے چہروں پر پھسل رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہندو بنیے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے پر ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ ہماری قوم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بچوں اور بوڑھوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں۔ لیکن اب یہ سب کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ماں اور بہنوں کے دوپٹوں کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ہمارے نوجوان اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو رہے ہیں۔ نفری اور سامان کے حوالے سے ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس جہاد کا جذبہ ہے، شوق شہادت ہے اور آزادی کی لگن ہے۔ یہی ہمارے وہ ہتھیار ہیں جن کا دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی جذبے نے ہمیں پہلے بھی کامیابیاں بخشی ہیں اور آج بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے منہ سے بھی بے اختیار نکلا۔ ایک بات اور، کمانڈر فیض علی بولا، اس کارروائی کے بعد کم از کم ایک ہفتے تک کوئی اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ یہ غار ہمارے چند محفوظ ترین ٹھکانوں میں سے ایک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ دشمنوں کی نظروں میں آ جائے۔ کارروائی کی تکمیل کے بعد سب لوگ مختلف علاقوں میں نکل جائیں گے اور آج سے ٹھیک 8ویں دن ہم یہاں جمع ہوں گے۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ غار کے کونے میں رکھی ہوئی وہ تینوں پیٹیاں کھول لی گئیں۔ ان میں ایمونیشن بھرا ہوا تھا۔ فیض علی مجاہدین میں ایمونیشن اور دستی بم تقسیم کرنے لگا۔ کمانڈر رشید نے ایک بیلٹ میری کمر پر باندھ دیا۔ اس نے پہلے ایک سب مشین گن اٹھائی اور مجھے اس کے استعمال کا طریقہ سمجھانے لگا۔ سب مشین گن میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ پھر وہ ایک دستی بم اٹھا کر مجھے سمجھانے لگا، تمہارا ہاتھ اس پتری کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس نے ہینڈ گرنیڈ پر اوپر سے نیچے کی طرف لگی ہوئی ایک فولادی پتری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گرفت بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ پن کھینچنے کے بعد گرفت ڈھیلی ہوئی تو بم تمہارے ہاتھ میں ہی پھٹ جائے گا اور تمہارے پرخچے اڑ جائیں گے۔ وہ صحیح پن کھینچنے اور بم پھینکنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ مجھے 2 ہینڈ گرنیڈ دیے گئے تھے جو میں نے بیلٹ کے حکوں میں اڑس لیے۔ سب مشین گن لوڈ تھی۔ 4 فاضل میگزین بھی مجھے دے دیے گئے تھے۔ مجاہدین روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے آخر میں غار سے نکلنے والے مجاہد نے اسپرٹ لیمپ بجھا دیا تھا۔ میں جتنی دیر غار میں بیٹھا رہا ان مجاہدین کی شکلیں دیکھتا رہا تھا۔ کمانڈر فیض علی کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی، جبکہ دوسروں میں سے کسی کی عمر بھی 24-25 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک لڑکا میرا تقریباً ہم عمر تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میں بھی اس سے کچھ بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ 2 سال سے چھاپہ مار کارروائیوں میں حصہ لے رہا تھا اور مجھے اپنے پچھلے کارناموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ راستہ بہت ہی کٹھن اور دشوار تھا۔ ہم تقریباً 3 گھنٹے تک چلتے رہے۔ فاصلہ گرچہ زیادہ نہیں تھا، لیکن ہم پہاڑیوں میں طویل چکر کاٹتے ہوئے چل رہے تھے اور بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جو کمانڈر فیض علی نے فوجی قافلے پر حملے کے لیے منتخب کی تھی۔ کسی قافلے کو گھیرنے کے لیے یہ واقعی بہت آئیڈیل اور لاجواب جگہ تھی۔ وہ تنگ سا راستہ تقریباً 150 گز طویل تھا۔ کمانڈر رشید اور فیض علی کچھ دیر تک اس راستے اس کے گرد و نواح کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر کمانڈر رشید مجاہدین کو مختلف جگہوں پر تعینات کرنے لگا۔ کچھ مجاہدین کو سڑک کے دوسری طرف بھیج دیا گیا تھا۔ 2 لڑکوں کو راستے کے اختتام پر برساتی نالے کے پل کے دونوں طرف تعینات کر دیا گیا تھا، جبکہ مجاہدین نے راستے کی دوسری طرف پوزیشنیں سنبھال لی تھی تاکہ واپسی کا راستہ بھی مسدود کیا جا سکے۔ راستے کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ قافلے کے اس راستے میں داخل ہونے کے بعد کسی کے زندہ بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تمام مجاہدین کو سختی سے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ جب تک کمانڈر رشید سگنل نہ دے کوئی بھی فائر نہ کھولے۔ میں کمانڈر رشید کے ساتھ تھا۔ ہم نے بیٹھنے کے لیے سڑک سے تقریباً 8 فٹ اوپر پتھروں میں ایسی جگہ منتخب کی تھی۔ ہم نے بیٹھنے کے لیے سڑک سے تقریباً 8 فٹ اوپر پتھروں میں ایسی جگہ منتخب کی تھی کہ اگر سڑک پر سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپ کی روشنی بھی پڑ جاتی تو ہم نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ ہمارے چاروں طرف گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ کمانڈر رشید تھوڑی دیر بعد اچک کر سڑک کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا اور پل پر کسی گاڑی کے انجن کی مدھم سی آواز سن کر میں چونک گیا۔ کمانڈر رشید نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ وہ ایک بار پھر اچک کر سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ 1 سے زیادہ گاڑیوں کی آوازیں تھیں جو کبھی تو قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی ہوا کے دوش پر بہت دور چلی جاتی اور پھر بہت دور متحرک روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ اس طرف سڑک غالباً بل کھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے روشنیوں کے زاویے بھی بار بار بدل رہے تھے۔ میں پوزیشن لے کر بیٹھ گیا اور سب مشین گن کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ وہ روشنیاں بتدریج قریب آتی جا رہی تھی۔ اس وقت مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔
سنسنی کی لہریں پورے بدن پر برقی رو کی طرح دوڑ رہی تھی۔ رائفل پر میری گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ کمانڈر رشید نے میری طرف دیکھا، میرا کندھا تھپتھپایا اور مجھ سے چند گز دور چلا گیا۔